میں پتہ یہ عرض ہے کر رہا تھا کہ آج امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب نے منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس پہ پورا ایک یہ جو گلوبل سموتھ فٹیلا ہے اور فلسطین اور غزہ کے جو حالات ہیں جس پر جماعت اسلامی گزشتہ 2 سالوں سے مسلسل جو ہے وہ ایک تحریک برپا کیے ہوئے ہے، اس کا ایک پورا اگلا مرحلہ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے۔ 4 تاریخ کو لاہور میں بہت بڑا غزہ مارچ وحدت روڈ پہ انشاءاللہ تعالی ہوگا، اسی طرح 5 تاریخ کو کراچی میں بہت بڑا غزہ مارچ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور 7 تاریخ کو جو 2 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، یہ جو ظلم کی داستان ہے، یہ جو اسرائیل کا حملہ ہے، اس حوالے سے اس پہ پورے ملک میں انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے۔ تو جماعت اسلامی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آگے بڑھ کے اس رول کو ادا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 25 کروڑ عوام جو ہے وزیر اعظم کے اس رویے کی، شہباز شریف صاحب نے جو ٹرمپ کے اس فارمولے پر ٹویٹ کیا ہے اس کی نہ صرف لوگ مذمت کر رہے ہیں بلکہ یہ چیز مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری پالیسی وہی ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور وہی ہماری پالیسی جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے رہنی چاہیے۔ سوری۔ اچھا، یہ آپ ادھر آگے آ جاتے ہیں جی۔ ٹونی بلیئر معاملات دیکھیں گے جی، وہاں پر ان کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے گا، یعنی کہ جو اس طرح کی باتیں کہ گورنر ہوں گے وہ غزہ کے معاملات کو دیکھیں گے، تمام ممالک اس کے اوپر ایگری کر گئے ہوئے ہیں، ٹرمپ فارمولہ لے کے آیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے ٹونی بلیئر جیسا شفاق آدمی، جس کے اپنے دور میں دیکھیں جب یہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا تو جتنے ظلم اس کے دور میں ہوئے، ایسے شخص کو کیسے راضی ہو سکتے ہیں کہ وہاں بٹھا دیا جائے گورنر بنا کے؟ دیکھیں، وہاں جو فریق ہیں وہ اسرائیل ہے اور حماس ہے، تو 2 فریق وہ ہیں جن کے درمیان کوئی چیز طے پانی ہے یا ہونا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ دیکھیے کہ ٹرمپ اور مسلم ممالک جو ہیں وہ فیصلہ کرنے پر آ رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے جہاں پر حماس نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ اس کی بہت ساری چیزوں پر اعتراض کیا ہے، اس کو مسترد کیا ہے، اس کی تفصیلات مزید آنا ابھی باقی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے جو چیزیں آ رہی ہیں، نیتن یاہو نے بھی اس پر بات کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اصل میں ظالم اور مظلوم کی جنگ جو ہے یہ جاری ہے، اور دنیا پوری 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک حصہ ظالم کے ساتھ ہے اور ایک مظلوم کے ساتھ ہے۔ اس میں انسانیت کا معاملہ جو ہے وہ درپیش ہے، کوئی مذہب جو ہے اس میں حائل نہیں ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس 500 کے فٹیلہ میں تقریباً 70% لوگ وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں۔ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ظالم کی صفوں میں شمار ہوں گے یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فلسطینی آزاد ہیں، ان کی تقدیر انشاءاللہ آزادی لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، اور یہ یہودیوں نے، اسرائیل نے جس طرح وہاں قبضہ کیا اور جس طرح وہاں اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور جس بڑے پیمانے پر وہاں پر ان 2 سالوں میں شہادتیں ہوئی ہیں، یہ ظلم تو بڑے عرصے سے جاری ہے، 1987 سے وہاں حماس کا وجود جو ہے وہ موجود ہے، لیکن جس بڑے پیمانے پر وہ قربانیاں دے چکے ہیں، ان قربانیوں کا نتیجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی فارمولہ قبول کیا جائے، بلکہ اس کا واحد حل جو ہے وہ فلسطینی ریاست ہے، اور ایک آزاد ریاست ہے، اور وہ فلسطین کی ریاست ہے، نہ کہ وہ اسرائیل کو جو ہے وہ کسی حوالے سے تسلیم کرنے کی بات کی جائے۔ اگر کسی نے اس حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے قدم آگے بڑھائے تو پاکستان کی قوم جو ہے، 25 کروڑ عوام جو ہے، یہ معاف نہیں کرے گی اور یہ ممکن ہونے نہیں دے گی۔ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ اپنے ذہن سے نکال دے۔ قائد اعظم بالکل محمد علی قیصر صاحب، جناح یہیں پر میں آپ کو رحمۃ اللہ جی علیہ کی جو پالیسی ہے اسی پر جو ہے وہ پوری قوم آج بھی کارمند ہے۔ یہ کیوں باتیں کی جا رہی ہیں؟ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حکومت نے تو صاف تردید کر دیا، اسے کہا ہمارا نہ کوئی ایسا ارادہ ہے۔ آئی تھنک نائب وزیر اعظم جو ہیں انہیں یہ اپنا بیان دینا پڑا، تو پھر کیوں اس طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ ایسا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہم پاکستان کے لوگوں میں تو کم از کم۔ دیکھیے، یہ ایک پوری سازش ہے جو بڑے عرصے سے کی جا رہی ہے، اور اس طرح کی چیزیں اکثر بعض گشت ان کی سنائی دیتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو واضح اور 2 ٹوک انداز میں اس کی نہ صرف تردید کرنی چاہیے بلکہ فلسطین کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہونا چاہیے جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل واضح 2 ٹوک جو ہے وہ بیان دیا تھا، اور وہ بیان ہی اصل میں ہماری پاکستان کی اس حوالے سے بہترین پالیسی ہے، اور عوام جو ہے اسی پالیسی پہ آج بھی کاربند ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر اس طرح کی کوئی ایفرٹ کی جائے
کی گئی تو جماعت اسلامی سمیت 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس پر بھرپور مزاحمت کریں گے اور یہ چیز یہاں تھمے گی نہیں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اپنا واضح رول فلسطین کے پلڑے میں اپنا وزن بھی ڈالنا چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور اسرائیل کی بھرپور طریقے سے نہ صرف مذمت کرنی چاہیے بلکہ اس کے اس طرح کے جتنے بھی خواب ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو بے نقاب کرتے ہوئے مسترد کرنا چاہیے۔ بالکل، لیکن کیسر صاحب کیسے اس ظالم نتن یاہو کو جب تک یہ زندہ ہے میرا خیال ہے تب تک تو روکنا ممکن نہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے ساتھ بھی ہیں، کچھ اس کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں اس سچویشن کے اندر کہ اس کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آگے کہتے ہیں کہ آپ بھی زندہ باد، آپ بھی زندہ باد۔ تو کیسے اس مسئلے سے مستقل طور پر نمٹا جا سکتا ہے؟ شاداب صاحب دیکھیں، یہ یحییٰ سنوار صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ جو حماس کے سربراہ تھے، انہوں نے ایک بڑا جملہ کہا جو تاریخ کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سچ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ غزہ جو ہے یہ منافقوں کو بے نقاب کر دے گا۔ جہاں جہاں جس کی نیت میں کھوٹ ہوگی غزہ اور فلسطین کے حوالے سے، وہ وقت آ گیا کہ وہ بے نقاب ہوگا، وہ کوئی مسلم ملک ہو، وہ کوئی اور ملک ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کے حضور جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہمارے حکمران کہاں کھڑے ہوں گے۔ آج وقت ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کا، فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا، اسرائیل کی مذمت کرنے کا۔ اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں تو دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک جو ہے وہ انسانیت دوست لوگ ہیں، انسانیت دوست لوگ ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ انسانیت دشمن لوگ ہیں جو کہ اسرائیل کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا جو سپورٹر ہے وہ امریکہ ہے۔ اور امریکہ جس طرح بے نقاب ہوا ہے، جس طرح دنیا نے اس کا یہ بھیانک چہرہ دیکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب کی جو رائے ہے 20 نکات کی، اس پر لوگوں نے جگہ جگہ اس کو مسترد کیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے پوری دنیا میں اس وقت فلسطین ایک بڑا ایشو بن کے دوبارہ سے سامنے آیا ہے۔ جب تک فلسطینیوں کو آزادی کا حق نہیں دیا جاتا، ان کی واحد آزاد ریاست قائم نہیں ہوتی، یہ مسئلہ جو ہے یہ حل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان، کوئی بھی انسانیت دوست جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے۔ کوئی دو ریاستی فارمولہ نہیں ہے، حل صرف یہ ہے کہ آزاد فلسطین کی ریاست جو ہے اس کا وجود عمل میں آئے، اور اسرائیل نے جو قبضہ کیا ہوا ہے ان کی زمینوں پر وہ ان کو واپس کی جائے۔ ایسا نہیں لگتا کہ ٹرمپ جو ہے، جیسے بھی آپ نے بھی بات کی، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو بندہ اس طرح کھیلنے کی کوشش کرتا ہے وہ زیادہ دیر جو ہے وہ ٹکا نہیں رہتا۔ دنیا آج بڑی فاسٹ ہو گئی ہے۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا اپنی حکمرانی اور اپنا وجود بھی اس مسئلے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے امریکہ میں داؤ پر لگے گا۔ اگر انہوں نے اپنا یہ رویہ اور فلسطین کے حوالے سے جو ان کا حق ہے، جو ان کا حق آزادی ہے، اس کو دلوانے میں کردار ادا نہ کیا تو بہت سارے حکمران آئے اور قصہ پرینہ بن گئے۔ ایک آپ اور دیکھیں گے کہ امریکی صدر جو ہے اس کو دنیا کن الفاظ کے ساتھ اور کس انداز میں یاد کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا